أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. میں 2-3 جملے بولتی ہوں جس سے آپ کو یہ مسئلہ شاید واضح کر سکوں کہ تقدیر سے لڑو نہیں، اس کو قبول کر لو. میری آپ کی اوقات نہیں، اللہ مسل کے رکھ سکتا ہے ہمیں بھی. ہم پہ جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے آخر میرے ہی ساتھ کیوں. کل یا پرسوں میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو ایک بچی ہے ناروے میں، اور یعنی شادی ہوئی ہوئی اس کی، تو بچی پیدا ایک ہوئی اور وہ بچی ہینڈی کیپڈ ہے. میرے حال 7-8 سال کی بچی ہو چکی ہے. اب وہ جو بڑی ہوتی جا رہی ہے ماں کے لیے اس کو ٹیک کیئر بھی اتنی مشکل ہے. وہ گوشت کا ایک لوتھڑے کا لوتھڑا ہے جس کو اس نے اٹھانا بھی، کھلانا بھی، پلانا بھی. پھر بچہ آگے سے نہیں ہو اور ہو، جو انسان سوچتا ہے اپنی کہانیاں. تو میرے سے ان کے بارے میں کوئی بات کر رہا تھا کہ وہ کبھی کبھی کہتی آخر میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو میں نے کہا توبہ کریں، صبر ضائع نہ کریں اپنا. آپ کے لیے یہ بچی نہیں، یہ جنت کا پھول ہے. آپ کو کیا پتا اس بچی کو اٹھانا مشکل ہے یا جو گناہ اٹھائے ہوئے تھے اور اس کے کفارے میں اللہ آپ کو پاک کر رہا ہے. کبھی نہ شکری نہ کریں. دیکھیے تقدیر کے منکر کو اللہ دنیا میں ضرور پکڑتا ہے. بیماری آئے الحمدللہ اللہ نے دی. یقین کریں میں آج کل ایک کورس کروا رہی ہوں ناروے میں، مشکلات سے نکلنے کے، یعنی جس کو ہم نے سمجھ لے کہ ہمارا ایڈوانس کورس ایک چل رہا ہے کہ جب ہم دین کے بھی کام کرتے ہیں تو ہرڈلز بہت آتی ہیں. تو ہرڈل آئیں گی تو کام چھوڑ دیں گے کیا، یہ بیس ہے ہمارے اس کورس میں. تو ٹاپک اس میں ہم نے کیا لیا اس کو کہ پرابلمز سالونگ، کہ جب ہمارے اوپر مشکلات آئیں تو کیا کریں. بھی ہم نے 6-7 کیا اور 43 کرنے ہم نے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں پہلے 5 جو ٹاپک تھے نا وہ تقدیر سے متعلق تھے. پہلا ہی جملہ اس میں ان کو یہ میں نے بولا تھا کہ آزمائش اللہ کا تحفہ ہے. آپ کو کوئی گفٹ دے، نہیں پسند آیا تو منہ پہ مار دیں گے. کیا کہیں گے، یہ دینا تھا تو نے مجھے. چلے اس کو تو ہم نہیں کہتے، دوسرے کو کہہ دیں بات تو پہنچ جائے گی. تو کیا آپ کے دل پہ گزرے گی اگر آپ کا دیا ہوا تحفہ آپ نے پورے دل سے دیا، نہیں پسند آیا اس کو. فرق ہو سکتی ہے. سو بعض دفعہ آپ بڑی قیمتی چیز لے دیتے ہیں، وہ پاکستان والے کہتے ہیں ایک ہی لے آئی ہے، یہ تو آتے برا آ گئی. اور وہ جتنا مہنگا خرید کے لے جاتے ہیں اتنا جلدی خراب ہوتا ہے، وہ اس ماحول کے لیے بنا ہی نہیں. اب آپ کہتے ہیں ہائی میں تو پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے ان کے لیے لے کے آئی، ان کو پسند ہے، جائیں آپ پاکستان سے اس کے 5 لے آئیں. میں تو ایک سویٹر لے کے آئی تھی، آپ 5 لے لیں. ہوتا ہے نا. کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ نے جو کسی کو اچھی سوچ سے چیز دی اگلے کو اچھی لگے. اور بعض دفعہ آپ ایسی سی بھی کوئی چیز دیتے ہیں اگلے کو بڑی پسند آ جاتی ہے. تو ہر تقدیر کا فیصلہ اللہ کا تحفہ ہے. آج سے یہ کوڈ بنا لیں، یہ میرے اللہ کا گفٹ ہے. جب آپ مصیبت کو گفٹ فرام اللہ کہیں گے نا تو آپ کو وہ پیارا لگے گا. بعض دفعہ آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے، آپ کو چیز اتنی اچھی نہیں لگتی لیکن آپ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے.
آپ کہتے ہیں میں نے اس لیے یہ چیز پہننی ہے یا سلانی ہے یا رکھنی ہے کہ یہ مجھے اس کی یاد دے گی، تو مصیبتوں کو اللہ کے تحفے سمجھ کے اپنے ساتھ رکھ لیں، مت جانے دیں ادھر ادھر کہ نہیں یہ میرے رب کا گفٹ ہے. آپ دیکھیں آپ کا پورا سنیریو ہی بدل جائے گا، ورنہ ٹوٹ جائیں گے. ہوائیں چلتی ہیں تو جو درخت جھکتے نہیں ہیں نا وہ پھر ٹوٹ جاتے ہیں. زندگی میں جب بھی مصائب آنے تو شکر کریں، اس سے بڑی تو نہیں آ گئی. مثال عام طور پہ جو حالات زندگی میں آتے ہیں، یہاں چونکہ 3 باتیں نا، باس والضر وحین الباس، تو اس میں دیکھتی ہوں غور سے تو ہمیں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں ان تینوں کے یہ کوڈ ورڈز ہیں. یا ہم مالی طور پہ پریشان ہوتے ہیں، ہماری اکانومی ڈوبتی ہے یا کاروبار چلے گئے، جاب لیس ہو گئے، یعنی منی ریلیونٹ بہت سارے مسائل ہماری زندگیوں میں آتے ہیں. مہنگائی بڑھ گئی، کھانا پینا مہنگا ہو گیا، اور دس اینڈ دیٹ. ذرا کو لے لیجیے، جس میں ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، دکھ، بیماریاں، جسمانی تکلیفیں. اور ہین الباس میں لڑائیوں میں آپ اپنے خاندانی جھگڑے لے لیں، گھریلو جھگڑے، شوہر کی لڑائی، ساس کی لڑائی، فیملی کی لڑائیاں، ان 3 چیزوں میں ہم کبھی نہیں بچ سکتے. سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ تمہیں اللہ ضرور آزمائے گا، بھوک میں اور تکلیفوں میں اور پیاس میں، اور اللہ کے راستوں میں ہوگے. تکلیف تو آنی ہے، شکر کریں جو آئی ہے، یہ برداشت تو ہو رہی ہے. یہ نہ کہیں کہ تکلیف نہ آئے، یہ مانگے کہ اللہ سے اس میں برداشت دینا. آپ گاڑیوں میں بیٹھ کے یہاں تک آتے ہیں، آپ کے چاروں طرف روڈ پہ کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں. کیا آپ میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے صرف اس دن گاڑی چلانی ہے جس دن ارد گرد کوئی گاڑی نہ ہو؟ ہاں، نہیں کر سکتے نا. آپ کیا کہتے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھو، بچتے بچاتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بیٹھ کر ایک چوکٹا بنایا، اگر آپ میری بات سن کے بنا سکیں، ایک ریکٹینگولر چیز بنائی، پھر اس کے اندر آپ نے خط کھینچا، اور وہ خط اس چوکٹے کی جو وال تھی اس سے پھر اوپر کھینچا، اور اس ایک خط کے ارد گرد ادھر ادھر رینڈم بہت ساری چیزیں کھینچی. یہ بھی میں نے اپنے ایک سیشن میں پڑھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا تھا. ایک بک پڑھ رہے ہیں ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ٹیچر، اس میں یہ مثال تھی، لائنیں کھینچ کے اور اس طرح، یعنی ویژول جس کو آج کے دور میں کہ جیسے اگر ابھی ہم آپ کو کوئی چیز اسکرین پہ دکھائیں تو اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوگا نا بولی ہوئی چیز سے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو چوکٹا ہے نا، یہ ایک بندے کی زندگی کا چوکٹا ہے، یعنی چوکٹے کی لائن، اور یہ جو خط ہے یہ انسان ہے. انسان بیچ میں تھا، چلتے ہوئے یہاں پہنچ گیا تو موت آ گئی. موت کے بعد یہاں اس خط کو آگے بڑھایا تو اس کو لکھا اس کی آرزویں، تمنا ہے، خواہشیں. موت وہ کہتے ہیں نا کہ مر جاتا ہے بندہ لیکن اس کی خواہشیں نہیں مرتی. اور پھر اس خط کے ارد گرد ٹیڑھی ٹیڑھی لائنیں ادھر بنا کے آپ نے کہا یہ اس کو پہنچنے والی مصیبتیں ہیں. ابھی ایک سے بچا تھا تو آگے دوسری آ گئی، دوسری سے بچے گا تو تیسری آئے گی، حتیٰ کہ ایک آخری مصیبت جو نعمت بن جاتی ہے مومن کے لیے، وہ موت ہے، اور بندے کو موت آنی ہے. کوئی آزمائش ہے، کہیں اللہ تیرا شکر ہے اس سے بڑی تو نہیں آئی. ایک لڑکی بیمار ہو گئی، کہنے تکلیف ہے بہت ہے، یہ وہ. میں نے کہا دیکھو، سوچو، خدا نہ خواستہ جو بیماری تمہیں آئی تمہارے اکلوتے بیٹے پہ آ جاتی، کین یو ہینڈل اٹ؟ یہ جو تکلیف تمہیں آئی ہے تمہارے شوہر کو لگ جاتی ہے اور تمہیں اس کو سنبھالنا پڑتا. یقین کریں سب سے آسان اپنی تکلیف سہنا ہے. ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی تکلیفیں زیادہ رلاتی ہیں، اپنے بچوں کی دیکھی نہیں جائیں گی، ماں باپ کی ہم برداشت نہیں کریں گے. جب اللہ کوئی تکلیف دیتا ہے نا، پہلے اس کا سہارا دیتا ہے. آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں کوئی بیمار ہے، آپ کہتے ہیں ہائے یہ کیسے برداشت کرتے ہیں، ہائے ان کو تکلیفیں اتنی ہیں، اتنے انجیکشن لگتے ہیں، آپریشن ہوتے ہیں. وہ کہتے نہیں مجھے عبادت ہو گئی ہے. اللہ حوصلہ دے دیتا ہے. ایک آخری بات کر کے آگے چل کے اینڈ پہ جاتے ہیں. دیکھیے بہت ہی رقیق سی بات ہے، مشکلات تو آنی ہے. مشکلات 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہے اختیاری اور دوسری ہے اضطراری. اختیار وہ ہے جس کو بائی چوائس آپ لے لیتے ہیں، آپ خود چوز کرتے ہیں کہ آئی ول ڈو اٹ. اور اضطراری کے مجبور سے، جیسے کہتے ہیں نا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. اضطرار یعنی وہ پھر فورسڈ قسم کی تکلیفیں. ایک پیشنس ہے جو بائی چوائس ہے، اور ایک ہے جو آپ پہ ڈال دیا جاتا ہے. ایک فورسڈ پیشنس ہوتا ہے اور ایک ڈالا جاتا ہے. جب انسان اپنی مرضی سے کچھ اختیاری قسم کی چیزیں چوز کر لیتا ہے، مثلا جیسے آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گھر سے آئے، آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ نوٹس لیں، آپ سننا چاہ رہے ہیں، آپ کے اس گھر والوں نے اہتمام کیا، اس میں کچھ نہ کچھ مشکل آئی نا، یہ آپ کی بائی چوائس ٹربل تھی اللہ کے راستے کی.
آپ میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی درجے پہ کچھ مشکل تو ہوئی ہوگی نا، یا کوئی نہ کوئی آپ نے پیسہ خرچ کیا تو یہاں پہنچے نا. یہ ہے آپ کی بائی چوائس قسم کا صبر. آپ پھر بھی خوش ہیں، رائٹ کہ نہیں؟ ہم پھر بھی خوش ہیں کہ ہم نے یہ نیکی کا کام کیا یا سنا یا بولا. یہ بائی چوائس قسم کی مشکل اپنے اوپر لینا آپ کو بہت ساری اضطراری مشکلات سے بچا لے گا. جب ہم اپنی زندگی میں خود اللہ کے کاموں، اللہ واسطے، اللہ کے دین کے لیے مشقت، کام، وقت گو کہ وہ خوشی بن جاتی ہیں. بعض دفعہ لوگوں کو نماز مشکل لگتی ہے، لیکن مومن کے لیے وہ نماز ایک تحفہ ہے. لوگ کہتے ہیں آپ اتنا پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہماری آنر ہے. آپ کہتے ہیں اتنا بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں اٹس مائی آنر، اٹس مائی پلیئر. وہ مشکل آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے جب آپ اپنی چوائس اللہ کے راستوں کی مشکلات لیتے ہیں نا، کہ اللہ آئی ول ڈو مائی بیسٹ. اللہ تعالیٰ میں پڑھوں گی، میں ترجمہ یاد کروں گی، میں اس دماغ میں ڈالوں گی. مشکل تو ہوگی، میں حفظ کرتی ہوں یہ آیت، میں یہ دعا یاد کروں گی، میں اپنے ہاتھ سے لفظی ترجمہ لکھوں گی، میں ٹیسٹ دوں گی جیسے اسائنمنٹس ہے، ٹیسٹ ہے. اے اللہ یہ میرے بائی چوائس ہے، تو مجھے اس کے بدلے میں ڈاکٹروں کے چکروں سے بچا دے. جو بندہ اللہ کے راستے میں بائی چوائس مشکلات قبول کرتا ہے نا، اللہ پھر اس کو مشکلات اضطرار والی نہیں ڈالتا. ہم جو چیز اللہ سے بچا لیتے ہیں نا، مثلا ہم وقت بچاتے ہیں نا، نہیں 4 گھنٹے جا کے کلاس لیں، اوف سو مچ. یقین کریں اللہ اب یہ 4 گھنٹے کہاں پورے کرائے گا؟ آدھا گھنٹہ آپ کا کسی جگہ بچے کو لے جاتے ہوئے ٹریفک میں روک لے گا، آپ کو کہیں ٹکر لگ جائے گی، آپ کو گاڑی ورک شاپ پہ لے کے جانی پڑے گی. آپ کے وقت میں وہ 4 گھنٹے پورے دن میں کہیں نہ کہیں اللہ نے لے کے رہنے ہیں، جو مرضی کر لے. بعض لوگ کہتے ہیں بس جلدی اٹھ کے جانا ہے کلاس میں، 15 منٹ پہلے جانا ہے، وہ میرا اپائنٹمنٹ ہے. میں کہتی ہوں دیکھیں یہ 15 منٹ اللہ کو دے دیں اور اللہ سے کہ اللہ مجھے روڈ کلیئر ملے. اور یقین کر ایسے ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم گئے جلدی، کام پھر بھی نہیں ہوا. ہنس کے میں کہ اللہ سے بھاگ سکتے ہیں آپ؟ کہ اللہ نہیں، میں نے کلاس نہیں چھوڑنی، پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی. تو جب بائی چوائس اللہ سے چیز لے لیتے ہیں تو اللہ مشکل میں نہیں ڈالتا. آپ وقت ادھر نہیں لگائیں گے ادھر لگ جائے گا. پیسے کو لے لیں، ہم اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے، بہت مشکل لگتا ہے، ہم اس پہ اسپینڈ نہیں کرنا چاہتے. کہیں کوئی مثال ہے فیس دینی ہے، کوئی کتاب خریدنی ہے، جیسا بھی کوئی، یا بس کا خرچہ ہے یا پیٹرول کا خرچہ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں کون جائے اتنی دور، اتنا کرایہ لگے گا. یہ جتنے پیسے نا لکھ لیں، کہیں نہ کہیں اللہ نے آپ سے وہ نکلوا لینا. آپ کیسے پلیٹ اتنے بسوں کی ٹوٹ جائے گی، اللہ لے لیتا ہے تو کیوں نہ خود ہی دے دیں. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ چور آتا ہے تو آپ اس کو خود سے چلا جاتا ہے، اور آپ بعض دفعہ روکتے ہیں تو وہ آپ کو بھی مار جائے گا. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خود مشکلات سے ہیں. سیدھے وہ کہتے ہیں نا سیدھے ہاتھوں دے دو، وقت، مال، صحت، سکلز، اتنی اللہ آپ کی شاپ کر دے گا. ایک دفعہ اللہ سے یہ سودا کر کے دیکھے اور یہ سارا کچھ کر لو تو اولئک الذین صدقوا. اتنے کام کر کے کہا اب ہوئے ہو تم سچے. ابھی تک کا لا الہ الا اللہ لپ سروس تھی، خرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. سچا ایمان، سچا لا الہ الا اللہ کے اتنے کام کرو، اولئک ھم المتقون. اب ہوئے ہو متقی، اب بچو گے جہنم سے انشاءاللہ. اب اللہ نے تمہیں تڑپ لگا دی ہے نا کہ تم بچنا چاہتے ہو گناہوں سے. اور تقویٰ کیا؟ خود کو بدلنے کا احساس. آئی ایم رانگ، آئی وانٹ ٹو چینج مائی سیلف، آئی وانٹ ٹو ٹیک اے ٹرن. تقویٰ یہ نہیں کہ پیک پہ پہنچ گئے اور آپ بہت بڑے عالم بن گئے اور شیخ بن گئے ہیں اور آپ بس گناہ کرتے ہی نہیں. نہیں، تقویٰ کیا ہے کہ اب آپ اپنے گناہوں کو روکنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اس طرح صرف یہ ایک آیت کا ہم نے ہلکا سا خلاصہ کیا. قرآن کی صرف ایک آیت ہم نے تقریباً 1 گھنٹہ اور 20-25 منٹ تقریباً ہو گئے ہوں گے. یہاں بھی ریکارڈر چل رہے ہیں اور وہاں بھی چل رہے ہیں. ہم نے اس 1 گھنٹے میں ایک آیت پڑھی. کیا یہ عقل کا سودا تھا؟ ماشاءاللہ آپ جتنی سسٹرز ادھر بیٹھی ہیں، کیا خیال ہے اگر 1:30 1.5 گھنٹہ ہم سب بیٹھتے، ہم یہاں کتنے قرآن پورے پڑھ سکتے تھے؟ ختم قرآن جس کو قرآن کے طور پہ کریں، میرا لئے 4-5 قرآن تو پڑھ ہی جانے تھے نا. کیا وہ ٹھیک نہیں تھا؟ صرف ایک آیت پڑھی اور پھر ہم بالشتوں سے گنتے ہیں 1 لفظ کے 10 نیکیاں اور 10 کی اتنی، اور پھر کہیں گے کتنا سیکھ کے گئے. تو یہی دعوت ہے. ایک آیت بعض دفعہ قرآن کی ہماری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے، ہمیں غموں، دکھوں، مصیبتوں سے نکال دیتی ہے. تو میں آپ سب کو وہی دعوت دوں گی
جو ہماری دعوت ہے کہ اگر ابھی تک آپ اللہ کے کلام کو اپنے لفظوں میں نہیں سمجھ سکے تو بھی نیت کریں. ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں الحمدللہ. آپ کے سٹی میں کیا کچھ ہے مجھے نہیں زیادہ پتہ، کوئی کلاسز ہوتی ہیں کس طرح. ایک دفعہ اس کتاب کو ایسے پڑھ لیجئے کہ یہ آپ کو اپنے لفظوں کے اندر سمجھ آنے والی کتاب بن جائے. آپ کے سامنے میں نے جتنی باتیں کی میرے پاس کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں. آپ قرآن دیجئے مصحف دیں، میں آپ کو اس کو اردو میں پڑھ کے سناتی ہوں. ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی یہی گول ہوتا ہے کہ عربی کا قرآن آپ اردو میں سمجھیں. کین یو بلیو اٹ؟ بغیر کسی ڈکشنری کے، بغیر کسی کے. اور جتنے یا ایھا الذین آمنوا نہ جانے میں کہتے ہیں، بندہ کہہ دیتا اللہ جی میں آئی، جیسے اپنی نام سن کے بندہ کہتے ہیں نا جی امی میں آئی، تو جہاں آپ یا ایھا الذین آمنوا کہیں گے جی اللہ میں آئی، بس چولہا ہلکا کر کے آتی ہوں. یقین کریں اس کے بغیر کوئی مزہ ہی نہیں ہے. زندگی بے بندگی شرمندگی. تو نیت کر کے اٹھیے. کوئی اگر آپ کو مدد چاہیے ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں. کوئی بات اب آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں، کوئی بھی آپ کا سوال، کوئی بات تھوڑا بہت کرنا چاہتے ہیں بتا دیجئے. سوال ہے آپ کے ذہنوں میں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے ان کا کہ کیا ہم اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کے دعا مانگ سکتے ہیں؟ میں کہتی ہوں سب سے بہترین واسطہ ہی یہ ہے. کوئی نہ کوئی ایسی نیکی کر کے رکھیں کہ کسی مشکل میں اس کو ٹوکن بنا کے کہ اللہ وہ تیرے لیے کی تھی. آپ کہیں کہ اتنی بڑی بات کوئی دلیل؟ کیونکہ دلیل کے بغیر ہم بات کہتے نہیں نہ سنتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، بہت معروف، آپ نے سنی ہوگی یقیناً. 3 لوگ کسی جگہ بارش میں پھنس گئے، تو بارش سے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اوپر سے ایک پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا. اللہ اصل میں سکھانا چاہتا تھا ان کو. بالکل اب اندھیرے غار میں بیٹھے ہوئے، کوشش کر کے بھی پتھر نہیں ہٹ سکے گا. کہا کہ آؤ اپنی کوئی نیکی یاد کرتے ہیں. اس طریقے سے جب وہ غار میں لوگ پھنس گئے تو انہوں نے کہا کہ اب اس وقت اور تو ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو ہم اپنی کسی نیکی کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تیرے لیے کی تھی تو تو ہمارا اس مشکل میں سے نکلنے کا راستہ بنا دے. اور پھر وہی ہوا جو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نے آ کے اپنی نیکی کا ذکر کیا جو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کی تھی، تو تھوڑا سا راستہ بن گیا. دوسرے نے اپنے نفس پہ قابو پایا، اپنی چچا زاد بہن سے محبت کرتا تھا اور اس پہ ایک موقع پہ قابو بھی پا چکا، لیکن اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دیا، پھر راستہ کھل گیا. تیسرے نے ایک ملازم رکھا اور اس کی تنخواہ جو لیے بغیر چلا گیا، ان پیسوں کی بکری لی اور اس بکری سے ریوڑ بن گیا. جب وہ کچھ سال کے بعد آیا تو وہ پورا ریوڑ اس کو دیا. تو یہ اجر جب یہ باتیں کی تو وہ راستہ کھل گیا نا. تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کو قبول کیا نا. نیک اعمال جو خاص طور پہ صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں نا، تو ایسی نیکیاں انشاءاللہ تعالی انسان کے لیے مشکلات میں ہوتی ہیں. نماز بھی آتی ہے کوئی نیکی کرے، کوئی بھی نیکی کرے. میں تو کہتی ڈپازٹ میں رکھنی چاہیے اپنے پاس کچھ نہ کچھ جیب میں، جیسے کینڈی رکھتے ہیں کہ کسی مشکل میں پڑیں تو قبول ہو سکے. آپ کا سوال سفر کی نماز، قصر نماز کے لیے تھا. تو دیکھیے قصر لفظ کا معنی ہوتا ہے چھوٹا کرنا. قصر یہ جو اردو میں بولتے ہیں نا میرا کیا قصور ہے، وہ بھی اسی سے ہی ہے. تو سفر کی نماز کے احکامات میں جو بات ہے وہ یہ کہ 3 دن کے اندر اندر اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور آنا 3 دن تک کی آپ کی ہے تو پھر آپ صرف اس کے فرض پڑھیں گے. فجر کی 2 سنتیں ساتھ ہوتی ہیں، باقی ظہر کے 2 فرض، عصر کے 2 فرض، مغرب کے 3 فرض، وہ 3 ہی رہتے ہیں، اور عشاء کے بھی 2 فرض اور 1 یا 3 جتنے بھی آپ وتر پڑھنا چاہیں. اس میں سنتیں یا پھر اس سے ایکسٹرا نہیں ہوتی. 3 دن کی نیت سے آپ کسی جگہ، لیکن جیسے اب ہم آئے اب آج آپ کے پاس ہیں، کل دوسرے شہر جا رہے ہیں، مسلسل ٹریولنگ ہے، پھر جہاں بھی آپ نے 3 دن سے کم قیام کرنا ہے وہاں پڑھ لیں 3 دن تک، اور زیادہ ہے تو پھر پڑھ لیں گے پوری نہیں. جی دلائل اس کے تو 3 دن میں سب کا اتفاق ہے. جو 19 کہتے ہیں کچھ لوگ، تو اس میں پھر 19 میں اس سے زیادہ اسٹرانگ رواج جو ہے نا 3 کے. فجر کی سنتیں ہوتی ہیں، فجر کی اہمیت ہے، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، تو وہ سفر میں بھی نہیں چھوڑ سکتے. جی بس جب آپ کو فیلنگ ہو کہ آپ دوسرے شہر چلے گئے ہیں، اس کا فاصلے سے زیادہ آپ کی فیلنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے. آج کل تو آپ دیکھیں نا کہ یہاں جیسے اسپیشلی ہم باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں 2-2 منٹ کے بعد ٹاؤن کا نام بدل جاتا ہے. تو وہ نہیں، جہاں آپ کو لگے کہ ایک آپ کے اور اس گھر کے بیچ میں ایک فاصلہ آنا چاہیے نا، جس طرح کہنا چاہیے اجاڑ کی کیفیت آتی ہے. دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر علاقوں میں رہنے والوں کے لیے مختلف ہو جاتی ہیں. تو سب میں کسی کا یہ کوئی سفر کا فاصلہ ہم کر نہیں سکتے. ہیوسٹن جہاں سے میں آئی ہوں وہاں ہم صرف ایک سٹی کے حصے سے دوسرے حصے میں جاتے ہیں میں 1.5 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. لیکن جب
میں وہاں میری لینڈ گئی تو ہر 5-5 10 منٹ کے بعد یہ جی میرے بھی درس تھے آج، مجھے وہ لگ رہا تھا جیسے آپ نے بھی نام سنے ہوں گے، میری لینڈ ہے، واشنگٹن ڈی سی، اب یہ صرف ایک موڑ کاٹیں تو اب ادھر نکل جاتے ہیں تو الگ پورا شہر ہی اور ہے. تو پھر اس کا تعلق بھی وقت اور حالات کے جہاں بھی ہوں گے اس مطابق ہوگا. ہاں جی، اس کے اوپر تو ایک تو یہ کہ تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ میت والے گھر میں کیا کیا جائے، اور ایک پوری بک ہے کتاب الجنائز کے نام پہ، اور اس پہ ایک ہم لیکچر بھی ایڈٹ ہوا ہے الوداعی کے نام پہ، تو اس میں کافی بیسک چیزیں ساری کور ہوئی ہیں، اگر ویب سائٹ پہ آپ کبھی دیکھیں تو وہ سن لیں. اور اس کے علاوہ یہ ابھی سال ثواب سیڈیز بھی تھوڑی سی ہیں، اس میں بھی کچھ بات ہوگی. تو ہمیشہ ہی بندے کو اچھی بات کہنی چاہیے اپنے حق میں، کبھی بھی بری بات نہیں کہنی چاہیے. لیکن میت والے گھر میں آتا ہے کہ 3 دن تک ہر بات پہ فرشتے آمین کہتے ہیں. اچھی باتیں کہیں گے، دعائیں مانگیں گے تو آمین کہیں گے، اور آپ کہیں گے میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، تو وہ آمین کہہ دیں گے. اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کر لینا چاہیے نا. تو اس لیے یہ ایک پورا موضوع ہے. جی، سفر میں نماز کم کیوں ہے؟ وجہ سے مراد وجہ سفر ہی ہے نا. جیسے قصر کا آپ نے مسئلہ پوچھا تھا، تو قصر کی ایک قسم پھر تقدیم اور تاخیر ہے. آپ ظہر کو عصر سے ملا لیں یا عصر کو ظہر سے ملا لیں، پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے جب تک ایک چھوٹی بات نہیں سمجھیں گے یہ مسئلے آپ کو نہیں سمجھ آئیں گے کہ سفر میں نماز کم کیوں ہے یا یہ جمع کیوں کریں. اسلام میں سفر بمقصد ہے، جسٹ لا فاسٹ ڈرائیونگ کے نیت سے نہیں ہے. کسی کام سے گئے، کام کریں واپس آ جائیں، تو اللہ کہتا ہے چلو کام کرنا ہے نا تو میں تمہاری نماز کم کر دیتا ہوں. بار بار گاڑی روکنی مشکل لگ رہی ہے تو ایک دفعہ روکیے، ظہر اثر پڑھ لو، اور آگے جا کے مغرب عشاء پڑھنا. سفر کے ساتھ ہے، اور عام طور پہ موسم کے ساتھ اس کی روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ بارش کا ایسا سما تھا کہ پھر مغرب اور عشاء پڑی تھی. لیکن وہ اس وقت کا پھر جو امام ہے وہی فائنل کرے گا کہ اس وقت پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. جیسے سخت شدید سنو ہے یا بہت زیادہ بارش تھی ایک موقع پہ کہ جس طوفانی بارش جس کو کہتے ہیں، تو پھر مغرب کے ساتھ عشاء پڑھا دی گئی تھی. 2 فرض ظہر کے پڑھیں گے، 2 فرض ظہر کے پڑھیں گے، اور پھر 2 فرض سے پہلے پڑھ لیں گے نا. نیت آپ کی یہ کہ میں نماز وقت سے پہلے ہی پڑھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کو کہنا نہیں پڑتا کہ میری یہ نیت ہے، اس کو پہلے ہی پتہ ہوتی ہے. جی، وقت سے پہلے نہیں. دیکھیں آپ خدا نہ خاصہ موت آ جائے تو آپ کے اوپر تو وہ فرض ہی نہیں تھے. یہ تو ایسے ہی جیسے پیپرز ہوئے بھی نہیں اور آپ اس سے پہلے جا کے پیپر دے دیں نا. جی، قبرستان میں جا کے میت جو قبرستان میں داخلے کی دعا ہے بس وہ پڑھیں. دیکھیے قبرستان میں جانے کا مقصد جو ہے وہ تذکیر آخرت کی، موت کی یاد، آخرت کا یہ کہاں چلے گئے ہم کہاں ہیں، اور مرنے والے کے حق میں دعا کریں. السلام علینا، آپ اگر اس میں دیکھیں تو حصن المسلم میں یہ دعا ملتی ہے، یاد کر سکتے ہیں. السلام یا اہل القبوری، کہ اے قبروں والو تمہیں سلام، تم چلے گئے ہم تمہیں ملنے والے ہیں. تو اس عبرت سے اس کے علاوہ اور مطلب قبر پہ کھڑے ہو کے خاص طور پہ کوئی جانا اور اس طرح نہیں. صاحب قبر کے لیے بخشش کی دعا ہو سکتی ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، لیکن قبرستان میں داخل ہونے کی یہی دعا ہے. فاتحہ جو پہلے لوگ پڑھتے تھے وہ تو نہیں پڑھتے اس میں تو وہ تو ایک نماز کا حصہ پلس وہ زندوں کے لیے، اس میں ایسی چیز کو ہمیں ملتی نہیں ہے حدیث سے. ہاں جی، جتنی بھی دعائیں ہیں جو اس میں میت کی بخشش کی دعاؤں میں آتی ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. کچھ بھی دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ نے اس کے لیے کوئی ایک لائن نہیں کھینچی. ہم بعض دفعہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت پکی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ضرور کوئی ایک جملہ سننا چاہتے ہیں نا، پھر وہ اس جملے کے خلاف کوئی دوسرا کہتا ہے تو پھر ہم اسے ٹیلی بھی کرتے ہیں. تو ان چیزوں میں بہت پکی نہ ہو. یہ سوچیں کہ جو ہم نے نیکی کا ایک وسیع پہلو سنا ہے اس میں ہمارے عمل میں کیا کمی بیشی. یہ ساری ریچول سے تعلق رکھتی ہیں اور اس میں اختلاف کی گنجائش بھی ہوتی ہے اور اس میں ایک سے زیادہ رائے بھی قبول ہو جاتی ہیں. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ زندگی کا مقصد ایک ہے، وہ قبول ہو. نماز نہیں چھوڑ سکتے، جو بیسک چیزیں دین کی ہیں اس کو لینے کی ضرورت ہے. آپ سب کی باتوں سے میں ایک چھوٹی سی آپ کی بات اور سب نے بھی جو کہا، دیکھیے ایک چھوٹا سا اصول سمجھے جس پہ میں کافی زیادہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں کہ یہ جتنے بھی سوال ہیں نا فقہ سے تعلق، نماز کی تھی، ان کا تعلق تعلیم سے ہے. آج ہم نے تعلیم نہیں لی، آج ہم نے درس کیا نا. جیسے آپ سب مجھے آج ملیں، پتہ نہیں اب کبھی ملیں گے بھی کہ نہیں. آپ کہاں کس سٹیٹس سے آئے، کہاں سے آئے، اٹھ کے آئے نا. لیکن جب ہماری ریگولر کلاسز ہوتی، جیسے اب یہ سارے سوال میرا دل چاہ رہا ہے ہر ایک کے جواب میں کہوں کہ آپ کتاب الصلاۃ کی ریکارڈنگ سن لیں. ویب سائٹ پہ موجود ہے، اگر ممکن ہوتا تو ہم آپ کو تھوڑا دکھاتے. nurulquran.com ایک ویب سائٹ ہے ہمارے پاس، تو اس میں کتاب الصلاۃ تفہیم السنہ سیریز میں ڈلا ہوا ہے، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں. جب ایک طالب علم بن کے آپ پوری کتاب سامنے رکھ کے حدیث کو پڑھ کے عمل علم لیتے ہیں نا تو آپ کا شرح صدر بڑھے گا. اب میں جو بھی کہوں گی نا
آپ نہ چاہتے ہوئے بھی، میں بھی ہوں گی آپ کی جگہ تو ایسے کہوں گی، میں کہوں گی وہ آئی تھی یہ بتا گئی ہیں، تو میں کون ہوں بتانے والی. لیکن جب آپ کتاب کھول کے حدیث سامنے پڑھتے ہیں تو آپ فوراً کہیں گے یہ میں نے حدیث میں پڑھا تھا. جی تو سجدے میں تو پوری دعائیں تو ہم مانگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں، جی 4 5 6 دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سجدے میں منسوب ہے، اور بہت پیاری دعائیں ہیں، تو وہ مانگنی چاہیے. ایک تلاوت تو وہ تھی جو تفسیر سے پہلے ہوئی، اور اب ہم اس کی دوبارہ تلاوت سنتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. چلیے جی دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس کوشش کو قبول کرے. دعا ویسے درس کا حصہ نہیں ہے، یہ صرف ہم ایک محبت میں کہ ہم ملے ہوئے، تو ورنہ اگر چاہیں تو ہمارا یہاں سبحانک اللہ کے ساتھ بھی بات پوری ہوتی ہے. لیکن جب تک ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کو اردو میں نہ کچھ کہیں، اللہ سنتا ہی نہیں ہے. اور کئی لوگ تو شاید درس کرتے ہی دعا کے لیے بات کرتے ہیں، چھوٹا سا درس کر کے لمبی سی دعا کرا دیں. تو بہرحال میں آپ سب کو دعوت دوں گی، آپ لوگ ضرور کلاسز میں آئیں. آن لائن پہ جو کلاسز ہوتی ہیں اس میں یہ ساتھی ادھر دکھ رہے ہیں مجھے جو میرے علم میں کہ لیتے ہیں کلاسز، یہ مختلف کلاسز کو لیتے ہیں. آپ شیئر کریں ایک دوسرے سے گھر میں بیٹھ کے. ایک کیا مشکل ہے، اگر آپ کام کر رہے ہیں آپ پیل ٹاک کھول لیتے ہیں اور آپ چلتے پھرتے بھی سنیں، جیسے کانوں میں تو کوئی آواز جاتی ہے نا. صرف اگر اس لیول سے آپ شروع کرتے ہیں، آپ میں جو اس کی ہیلپ چاہتا ہے آپ کو بعد میں دے سکتے ہیں. 2-3 لوگ ہیں جو آپ کو تھوڑا اس میں سمجھا سکتے ہیں. ایک تو کچھ CDs رکھی ہوئی ہیں، تو کچھ لیکچر ہوتے ہیں وہ آپ سنیں اور آگے دوسروں کو دے دیں جو بھی سنتا ہے. اور یہ سرکل چلتا رہتا ہے تو پھر سب جگہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. آن لائن کلاسز کی انفارمیشن، آپ کو کوئی کورس جوائن کرنا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیسے کریں، تو اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یعنی یہ تو بات اب آپ پوچھیں گے، میں بتاؤں گی تو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم گھر بیٹھ کے آپ ویب سائٹ سے ایک چیز کو سننا تو شروع کر دیں. نورالقرآن.com ہے، یہ CDs کے اوپر ویب سائٹ بھی لکھے ہوتے ہیں، آپ جائیں اس میں پورے دورہ قرآن ڈلے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ باقی آڈیوز آ رہی ہیں. یا کوئی اور کسی ویب سائٹ میں کسی اور کے بھی سن لیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ صرف ہم میرے کہنے پہ ہماری ویب سائٹ پہ جو ہے صرف انہی لوگوں کو سنیں. کسی کا جو صحیح قرآن سنت کے مطابق ہے سنیے، لیکن اپنے وقت کو بہترین استعمال کریں. دورہ قرآن ہے، پہلی آڈیو سے شروع کریں. ہر روز اپنا ایک روٹین بنا لیں، آج صفائی کرتے ہوئے یہ سننا ہے،
کل اس سے اگلا پارہ سننے گے، تیسرا 30 دن میں آپ پورا قرآن سن لیں گے. پھر اسی طرح آپ لیکچر پہلا سنیں، آپ دوسرا، کچھ بھی اپنے لیے کر لیں. یہ آپ اپنی سہولت سے کریں. اور پیل ٹاک میں اگر ہماری جو کلاسز آتی ہیں وہ آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے، جیسے ریڈیو میں کبھی کچھ چل رہا ہے تو کبھی کچھ چلتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قدوس، یا سلام، تیرے پیارے پیارے نام ہیں. یا اللہ تو ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں نیکیوں کا سرسبز و شاداب درخت بنا. یا اللہ ہمیں ایک سائڈ کی نیکی یا ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر پورے دین کو لینے والا نہ بنا. یا اللہ ہمیں دین کی اصل مٹھاس چکھا. یا اللہ ہمیں اسی ریسیپی کو فالو کرنے کی توفیق دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. یا اللہ ان سب بہنوں پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ ان کی نیک خواہشات کو قبول فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے یا جو ان کے رشتہ داروں میں، ہمارے ساتھیوں میں، رشتہ داروں میں، بھائی بہنوں میں، گھروں میں، ہاسپٹلس میں بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت عافیت عطا فرما. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ دے، ان کی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دے. یا اللہ ان کی پریشانیوں اور بیماریوں کو ان کے گناہوں کے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہمیں عافیت دینا. یا اللہ تو نے ہمیں اگر صحت اور عافیت دی ہے اس کو قائم رکھنا. یا اللہ اپنے دین کے لیے یا اللہ ہمیں چن لے. یا اللہ جو وقت ہمارا ڈاکٹرز پہ اور وکیلوں پہ اور جھگڑوں کے سلجھانے میں لگنا ہے، یا اللہ اس کو اپنے راستوں میں لگوا لے. یا اللہ ہمارا مال جو اس طرح کی پریشانیوں میں لگنا ہے، یا اللہ تو اپنے راستوں میں لگوا لے. اپنے دین کے کاموں میں یا اللہ صدقہ جاریہ میں لگوا لے. یا اللہ ہماری اس بہن کے گھر پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرما. یا اللہ ان کے گھر کو دین کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہمیں ہمیشہ ہی دین کے کام کرنے والا بنا. یا اللہ جو بہن بیمار ہیں، یا اللہ ان کو اپنے بچوں کے لیے اور اپنے دین کے لیے اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے یا اللہ صحت اور عافیت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے بیماروں کو صحت یاب کر دے. یا اللہ اگر تو نے ہماری بیماریوں کے فیصلے کیے ہیں تو یا اللہ اس کو ہٹا دے. یا اللہ صحت کے فیصلوں میں بدل دے. یا اللہ اگر ہماری موت کے فیصلے کیے، ہمارے بھائی بہنوں کی موت قریب ہے، یا اللہ اس کو دور کر دے. یا اللہ ان کو بھی نیکیوں کی توفیق دے. ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما جو دنیا میں ان کی یا اللہ صحت اور عافیت سکون والی زندگی ہو. جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. یا اللہ جہاں بھی تیرے دین کا کام اخلاص اور سنت طریقے سے ہو رہا ہے، یا اللہ تو اس کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں رائٹیس ڈیڈز کرنے والا بنا. یا اللہ سنتوں میں رنگ میں رنگی ہوئی اور روح کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے. یا اللہ صرف ظاہر پہ نہ جھگڑیں اور صرف روح کی بات کر کے دین کو نہ مروڑ دیں. یا اللہ ہمیں ایک پورے خوبصورت طریقے سے بیلنس طریقے سے دین پہ چلنے والا بنا دے. ایک بار پھر کہوں گی یا اللہ سب کے دلوں کی نیک حاجات پوری فرما. یا اللہ جو نہیں مانگ سکے اس کو بھی وہ بھی عطا فرما. جو مانگنے میں کمی بیشی ہو گئی یا اللہ اپنی رحمت سے وہ بھی پوری کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ جس نے بھی اس پورے سلسلے میں ایک لفظ سے بھی مدد کی، یا اللہ ان کی بھی اس کوشش کو قبول فرما. یا اللہ جو لوگ دن رات تیرے دین کو پھیلانے میں مددگار ہیں، یا اللہ تو ان کا مددگار بن جا. ان کے گھر والوں کو ان کا معاون بنا دے. نفس کے فتنوں سے بچا. یا اللہ ہمیں یا اللہ اپنی فکر لگا دے کہ ہم اپنی زندگی کی پگھلتی ہوئی برف کو جلدی سے استعمال میں لے آئیں، ورنہ موت کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.